سورہ اخلاص اللہ کی مطلق وحدانیت کا اعلان۔ اسلام کی تعلیمات میں سے سب سے اہم اور بنیادی تصور توحید ہے، اور قرآن مجید میں اس توحید کا سب سے واضح اور مکمل اظہار سورہ اخلاص میں ملتا ہے۔ یہ سورہ اگرچہ صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر اسلامی عقیدے کا پورا جوہر موجود ہے۔ سورہ اخلاص کا آغاز قل هو اللہ احد سے ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ احد کا لفظ بہت اہم ہے۔ عربی زبان میں واحد اور احد دونوں کا مطلب ایک ہے، لیکن احد میں مطلق یکتائی کا مفہوم ہے، یعنی ایسا ایک جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ دوسری آیت اللہ صمد میں اللہ کی ایک اور اہم صفت بیان کی گئی ہے۔ صمد کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر ضرورت سے بے نیاز ہے اور جس کے طرف تمام مخلوقات اپنی ضرورتوں کے لیے رجوع کرتی ہیں۔ یہ لفظ اللہ کی مطلق خود کفالت اور تمام کائنات کی اس پر انحصار کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسری آیت لم یلد ولم یولد میں 2 اہم نفی کی گئی ہیں۔ پہلے یہ کہا گیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور دوسرے کہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ یہ آیت ان تمام عقائد کی تردید کرتی ہے جو اللہ کے لیے والدین یا اولاد کا تصور رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی مطلق بے نیازی اور اس کے منفرد وجود کو واضح کرتا ہے۔ چوتھی اور آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میں یہ اعلان ہے کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں، کوئی مثل نہیں۔ یہ آیت اللہ کی مطلق یکتائی اور اس کے منفرد ہونے کو مکمل طور پر واضح کر دیتی ہے۔ سورہ اخلاص کی یہ تعلیمات ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں۔ جب ہم اس سورہ کو پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور شرک کی تمام شکلوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ یہ سورہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔